حضور پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیوں میں پہلی کا رشتہ حضرت ابو العاص سے ہے اور دوسری کا رشتہ حضرت عثمان سے ہے۔ یہ 2 بیٹیاں وہ ہیں جن کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ دوسری کا ہو رہا ہے اور پہلی کا حضرت ابو العاص سے ہے۔ یہ دونوں ایک بات میں مشترک ہیں، وہ کیا ہے کہ ابو العاص بن ربیع جو حضور کے پہلے داماد ہیں وہ بھی بنو امیہ ہے، اور حضرت عثمان جو حضور پاک کے دوسرے داماد ہیں یہ بھی بنو امیہ۔ اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، یہ بات درجہ پروف تک بات چاہ کے اتھنٹک ہو چکی ہے کہ حضرت عثمان کو رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں ملی ہیں، یکے بعد دیگرے، 2 لخت جگر نور نظر کے خامند ہیں۔ میرے دوستو، حضور پاک کی صاحبزادیاں تو 4 ہیں، ان میں 3 کا رشتہ تو بنو امیہ خاندان میں ہو گیا ہے، ایک حضرت فاطمہ الزہرا ہے جو بنو ہاشم میں ہوا ہے۔ تو یہ ان کا منہ بند ہو جانا چاہیے جو بنو امیہ کے خاندان پر اعتراض کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ بنو امیہ ایسے تھا جی، ایسے تھا جی، ایسے تھا۔ اور بھائی ایسے ہوتا تو حضور پاک 3 رشتے اس خاندان کو نہ دیتے۔ دوسری بات، یہ جو رشتے حضور پاک علیہ السلام نے بیٹیوں کے دیے ہیں یا بیویوں کا رشتہ لیا ہے، اس بارے میں حضور پاک کا کسی سے مشورہ بھی ہوتا تھا یا اتفاقی طور پر رشتے دے دیے یا لے لیے جاتے تھے؟ کیا اکابرین قوم سے مشورہ ہوتا تھا یا اکابرین خاندان سے مشورہ ہوتا تھا، یا یہ فیملی میٹر تھا یا پرسنلی طور پہ رسول اللہ ڈیسائیڈ کر کے اکیلے طور پہ دیتے تھے؟ تو حدیث پاک میں اس کا جواب موجود ہے۔ طبرانی الاوسط میں حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں نے اپنی بیویوں کا رشتہ لیا ہے بطور شادی کرنے کے لیے، یا اپنی صاحبزادیوں کا رشتہ دیا ہے داماد بنانے کے لیے، جبرائیل امین آئے ہیں، اللہ کا حکم دیا ہے تو میں نے رشتہ لیا ہے یا رشتہ دیا۔ سبحان اللہ، یہ طے ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بنو ہاشم کے لیے جبرائیل علیہ السلام 1 بار رشتے کی بات لے کر آئے اور بنو امیہ کے لیے 3 بار رشتے کی بات لے کر آئے۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی کے خاندان پر اس طرح کا اعتراض قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 صاحبزادیاں ملی ہیں، یہ صاحبزادیاں کون ہیں؟ ان کا پہلے کہیں نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کہیں رشتہ طے ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا معاملہ ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ اپنے چچا کے بیٹوں سے کر دیا تھا۔ اپنے چچا ذات بھائی جو لگتے تھے رشتہ دار، ابو لہب کے 2 بیٹے۔ ابو لہب کون ہے؟ حضور پاک کا چچا ہے، نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے۔ ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ لہب کہتے ہیں آگ کی روشنی اور چخا کو، آگ کی چنگارے کو، اور ابو لہب یہ آگ کے چنگارے کی طرح خوبصورت تھا۔ رواج بدل گیا ہے، آج کل کسی کو خوبصورتی بتانے کے لیے چاند کا ٹکڑا کہتے ہیں، اس زمانے میں خوبصورتی بتانے کے لیے آگ کا ٹکڑا کہتے تھے۔ تو ابو لہب کی خوبصورتی کی بنیاد پہ جو اس کی جسمانی خوبصورتی تھی، اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، ورنہ نام عبد العزیٰ ہے۔ پیدائش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے خوشی منائی تھی، اس نے رشتہ اللہ کے رسول سے مانگا، 2 صاحبزادیوں کا رشتہ بطور نکاح کے ہو گیا تھا، ابھی رخصتی کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ کے رسول پہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ نے جو توحید غار حرا میں بیٹھ کے جبرائیل امین کے ذریعے تبلیغ سنی ہے، اب وہ اپنے خاندان تک محدود نہیں بلکہ اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ اپنے خاندان تک بھی اس کا اعلان کر دیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام فاران کی چوٹی پہ جمع ہوئے اپنے لوگوں کو لے کر، اور ادھر اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے ابو لہب نے پتھر دے مارا۔ آپ واقعہ سنے ہوئے ہیں، میں ایک استدلال کرنے لگا ہوں۔ یہ وجہ عداوت بنی اور لڑائی پڑ گئی۔ ابو لہب گھر آیا، گھر آ کے اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ مجھے منہ نہ لگانا۔ ابو کیا ہوا؟ آپ نے کہا ہم نے کون سا حق کھایا؟ کہا حق یہ ہے کہ تم نے محمد کریم، یہ میں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نہ کہا، انہوں نے کہا جو تم نے اس سے رشتہ لیا ہے وہ رشتے پر میں راضی نہیں ہوں۔
ابو کل تک تو آپ راضی تھے، رشتے کرانے میں بڑے آپ تھے، معاملہ آپ نے طے کیا، اب کون سی ایسی بات ہو گئی کہ آپ راضی نہیں ہیں؟ کہا جی میں راضی نہیں ہوں، میرا اختلاف آ گیا ہے۔ توحید کے مسئلے پہ اس نے اعلان کیا، ہمارے بتوں کی خدائی کا اس نے جو ہے نا انکار کر دیا ہے، لہٰذا آپ کو اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ بیٹے باپ کی ہاں میں ہاں ملا کے کہتے ہیں بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جی اگر میری اولاد ہو جاؤ برسر چوک جا کر اسے کہہ دو کہ ہم نے تیری بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ یہ دونوں آئے ہیں، گھر بھی نہیں آئے، تنہائی بھی نہیں ڈھونڈی، اکیلے خلوت میں بات بھی نہیں کی، چوک برسر چوک آ کر صحن بیت اللہ میں آ کر جب مجمع جمع ہے، حضور پاک علیہ السلام کے منہ پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بیٹیوں کو نہیں لینا، چل ہم آپ کی بیٹیوں کو نعوذ باللہ طلاق دیں۔ آپ مجھے بتائیں دنیاوی لحاظ سے یہ کسی کی توہین کرنے کے لیے کم ترتیب ہے؟ لیکن رسول اللہ کی توہین کا تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے، ان کا دفاع تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ناکام کوشش تو کی ہے نا، کیا سے کیا نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر دونوں بیٹیوں، رسول اللہ کا دل کتنا دکھا ہوگا، جن کے سینوں میں والد والا دل ہے نا، یہ جو بیٹیوں کے باپ ہیں ذرا وہ بولیں۔ آپ بتائیں ایمان سے کہ جب بیٹیوں کی طلاق وہ بھی علیحدگی میں نہیں، چوک میں آ کر یہ بات کر دی جائے تو والد کے لیے دل پر رنجیدگی کا کیا مقام ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے ہیں، رب العزت نے حضور پاک کی پریشانی کو دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دی ہے اور ان دونوں صاحبزادیوں کے نکاح کا انتظام فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عثمان غنی ان میں سے پہلی حضرت رقیہ کے خاوند ہے، یہ حضرت رقیہ حضرت عثمان کو ملی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا